تمام جسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، بالکل روشن راستہ معلوم ہوا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور کوئی اندھیرا نہیں ہے، بالکل صاف سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، آج خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح کہنے کی توفیق دے، ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے، ابھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اور خبر آ رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے تعلق سے بہت زیادہ مواد اور وقت کی ضرورت ہے، اور جیسے تیسے آدمی کو منہ نہیں کھولنا اس معاملے میں، جیسے تیسے آدمی کو زبان نہیں کھولنا چاہیے اس معاملے میں۔ میں ایک دو باتیں اشارہ کروں گا۔ دیکھیے، فی الوقت جو ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر مظلوم چاہے کہیں بھی ہو، اور خصوصی طور پر فلسطین کے ان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں، نوجوانوں جن پر ظلم ہو رہا ہے واقعی طور پر، ان کے لیے بس دعا کرنا چاہیے۔ ہم یہاں سے یہی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اپنی نماز میں، رات میں، اور اخلاص کے ساتھ۔ کیوں بولے تو ایک حدیث دیکھیے اس معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3180 میں یہ روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھ میں آیا کہ مجھ سے جو درجے میں نیچے ہیں صحابہ، میں ان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں۔ ان کو یہ سمجھ میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعفائہم بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور لوگوں کے ذریعے سے مدد کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور لوگوں کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ کیسے کمزور ہے اور کیسے مدد کرے گا؟ ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدعوتہم، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، وصلاتہم، ان کی نماز کے ذریعے سے، واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اس امت کے کمزور لوگ جن پر ظلم ہو رہے ہیں کہیں بھی ہو، ان کی دعا، ان کی نماز اور اخلاص ایسی چیز ہے، ایسا ذریعہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان ضعیف لوگوں کے ذریعے سے۔ بلکہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت کے مطابق 2830 پر 6 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مختلف کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مدد اور تم کو جو روزی مل رہی ہے یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم کو جو مدد مل رہی ہے اور تم کو جو روزی مل رہی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ کمزور لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جو اخلاص ان کا ہے، ان کے اخلاص، ان کی نمازوں اور ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ تم روزی دیے جا رہے ہو اور تمہاری مدد کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اسی وجہ سے ان لوگوں کے لیے جو ابھی ظلم جن پر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خاص طور پر رات کے وقت ان کے لیے دعا کریں۔
اور اپنی نمازوں میں، نفلی نمازوں میں دعا کریں، اور اسی طریقے سے اپنے عبادتوں کو خالص کریں، اپنی عبادتوں کو خالص کریں۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھیے، یہ جو یہود ظلم کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے 2925 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقاتلون الیہود، کہ تم لوگ یہودیوں سے جنگ کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ یہودیوں سے جنگ کرو گے، حتی یخطب احدہم من الحجر، من وراء الحجر، کہا کہ تم لوگ یہودیوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ ان میں سے ہر یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا، لیکن پتھر کیا کہے گا؟ یقول یا عبد اللہ ھذا یہودی ورائی فاقتلوہ۔ دیکھیے یہ پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے، پتھر کیا کہے گا؟ یہاں اس بات کو، اس حدیث کو نوٹ کیجئے ذہن میں، اس کے بعد ایک بات میں بتاتا ہوں۔ پتھر کہے گا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، آؤ اور قتل کرو، آؤ اور قتل کرو۔ اسی حدیث کے نیچے اور ایک حدیث ہے 2926 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، حتی تقاتل الیہود، یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے۔ بغیر جنگ کیے قیامت نہیں آئے گی، بغیر جنگ کیے قیامت نہیں آئے گی، حتی یہاں تک کہ یقول الحجر وراءہ الیہود، یہاں تک کہ پتھر کہیں گے اور پتھر کے پیچھے یہودی ہوں گے، کہے گا یا مسلم، پہلی حدیث میں کیا ہے؟ یا عبد اللہ، اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلوہ، اے مسلمان دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، آؤ اور اس کو قتل کرو۔ اور بخاری ہی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسلطون علیہم، تم لوگ ان لوگوں سے جیت جاؤ گے، تم لوگ ان لوگوں سے جیت جاؤ گے۔ یہاں ٹھہر کر کے سوچیے، یہ جو مسلمانوں کی حالت خراب ہے اور ہر جگہ مسلمان بالکل زیر کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے صحیح حدیثوں میں جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اتنی بات یاد رکھیں، وہ ہو کر ہی رہے گا، اس سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں میں غور کیجئے کہ یہودیوں سے جنگ ہوگی لیکن پتھر گواہی دے گا اور پیچھے کہے گا کہ دیکھو یہودی چھپا ہوا ہے، وہ پتھر کیا کہے گا؟ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اور کیا کہے گا؟ یا مسلم، اے مسلمان۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہودیوں سے جیت ایسے نہیں ہوگی، یہودیوں سے جیتنے کے لیے اللہ کا خالص بندہ بننا پڑے گا اور خالص مسلمان بننا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے شیخ رسلان مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ یاد رکھو فلسطین کو کس نے فتح کیا؟ فلسطین جس کو ملک شام کہتے ہیں، جہاں بیت المقدس ہے، کس نے فتح کیا تھا؟ اس کو فتح کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرح ایمان لانا پڑے گا، تبھی یہ فلسطین فتح ہوگا۔ اب سوچئے کہ 75 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، 75 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور لوگ دھوکے میں ہیں۔ یہ لوگ، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے، حماس یہ بہت بڑا اخلاص والے یہ تحریک ہے۔ یاد رکھیے اس کو شیعوں نے بنایا ہے، اس کو شیعوں نے بنایا ہے، اور یہ جب بھی حملہ کرتا ہے یہودی پھر مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور مسلمانوں کی زمین چھینتے جا رہے ہیں۔ آج سے نہیں، یہ تقریباً 70 سال سے چل رہا ہے، اور بیچارے مظلوموں کی جان جا رہی ہے ان کی بدماشی کی وجہ سے، ان کی بدماشی کی وجہ سے۔ جہاد ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار حملہ کر کے پیچھے رہے، اس میں جان جب تک رہے تب تک اس میں کھڑا رہنا ہوتا ہے، اور اس میں حاکم وقت کے انڈر میں رہ کر کے جہاد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بلاسٹ کر دیا بھاگ گئے،
ایسا جہاد نہیں ہوتا. ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا فلسطین میں، اور آج تک نقصان ہو رہا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھیے اور شیخ الاسلام کی بات یاد رکھیے. شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا، اسی طرح ایمان لانا پڑے گا، ان کی فوج کی طرح ایمان لانا پڑے گا. وہ لوگ فلسطین کو فتح نہیں کر سکتے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں گالی دینے والوں کو. اب سوچئے کہ ایران اس کے ساتھ ہے، اور ایران میں شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، نمازوں میں گالی دیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، اور ان کا ساتھ حماس ہے. تو کہاں سے فتح ہوگا؟ یہ بھول جائیے، یاد رکھیے. جب تک لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندے نہ بن جائیں اور صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جائیں، تب تک یہودیوں سے فتح حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور مسلمانوں کی چھینی ہوئی زمین کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. یہ ہوائی بات نہیں ہے. قرآن مجید کھولی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے لوح محفوظ کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها من عبادی الصالحین، کہ اس زمین کے وارث میرے سچے نیک بندے ہی ہوں گے، میرے سچے نیک بندے ہی ہوں گے. یہ اللہ نے کہا ہے. آپ اس کی تفسیر میں دیکھیں گے تو بات دو ملے گی. ایک تو یہ ہے کہ زبور میں لکھا کب؟ ذکر کے بعد. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا من بعد ذکر کے بعد. تو ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے. اور دوسری مراد کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے مالک میرے خالص نیک بندے ہوں گے. تو یہ جو ارض ہے زمین، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو باتیں مراد ہے. ایک تو یہ ہے اس سے جنت مراد ہے، اور دوسری بات یہ زمین، یہ زمین جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں صرف وہی وارث ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے صحیح نیک بندے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیے سوشل میڈیا میں جو رونے دھونے وغیرہ کی آتی ہے اور ہم لوگ خون کھولتا ہے اور زبان سے الٹا سیدھا بولتے ہیں، یہ زبان سے الٹا سیدھا بولنے سے کام نہیں ہوگا. یاد رکھیے ان کے لیے دعا کریں اور پکے سچے مومن مسلمان بنے، اللہ کا بندہ بنے، تبھی یہ کام ہوگا. ورنہ جو کچھ ہمارے اخلاق باقی ہے نا، وہ بھی ختم ہو کر کے یہودی کی صفت ہمارے اندر آ ہے. ایسا ہو رہا ہے. اور ایک حدیث یاد رکھیں، بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3640 پر 9 میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی زمان یغزو فئام من الناس، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں سے ایک جماعت جنگ کرے، لوگوں میں سے ایک جماعت جنگ کریں گے. ان سے کہا جائے گا کہ فیکم من صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو نبی کے صحابی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں ہم میں ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جیت دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا. ثم یاتی زمانہ، پھر کچھ زمانہ آئے گا، جنگیں کریں گے کچھ لوگ. تو ان سے پھر پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو صحابی کے ساتھی ہوں، یعنی تابعی. تو کہا جائے گا ہاں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابی کی صحبت ان کو نصیب ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر یہ لوگ جنگ جیت جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم یاتی زمانہ، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں وہ لوگ جنگ کریں گے. تو جنگ کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جو نبی کے ساتھی یعنی تبع تابعین ہیں؟ تو کہا جائے گا ہاں اس جنگ میں تبع تابعین ہیں. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اور کریں، یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کی برکت کی وجہ سے اس امت کو ہمیشہ غلبہ دیا، ہمیشہ غلبہ دیا۔ آپ سوچیے وہ صحابہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھے، ان کی حالت کیا تھی؟ یہ شرابی تھے، چور، اچکے، پیر میں چپل نہیں، کھانے پینے کے لیے سامان نہیں، شراب پینا، زنا کرنا ان کا کام تھا۔ لیکن کیوں ان کی زندگی بدلی؟ کیوں ان کی زندگی بدلی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ایسے دنیا کے عظیم انسان بنے۔ دنیا کے عظیم انسان بننے کے بعد اتنی بڑی خوشخبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو قوم جنگ کرے گی ان کے پاس اگر کوئی صحابی ہو تو وہ جنگ جیت جائے، اگر ان کے پاس تابعی ہو تو وہ جنگ جیت جائے، ان کے پاس تبع تابعین ہو تو وہ جنگ جیت جائیں گے۔ یاد رکھیے اس حدیث سے بہت اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمان اپنے کافر کی جنگوں میں اس وقت تک جیت نہیں سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے طریقے پر نہ ہو تو ناک رگڑ کر کے مر جائیں، اللہ تعالیٰ فتح نہیں دے۔ یاد رکھیے اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر، تابعین کے طریقے پر اور تبع تابعین کے طریقے پر رہ کر کے ہی اس امت کو خیر ملے، ورنہ خیر نصیب نہیں ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے یہ یہودی کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج بدماشی کر رہے ہیں، آج کی ان کی بدماشی نہیں ہے یہ جو بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور بچے جو بلک بلک کر رو رہے ہیں، یہ آج کی ان کی بدماشی نہیں ہے۔ آپ بخاری اٹھا کر دیکھیے، حدیث نمبر 6870 پر 7 میں ایک روایت ملے گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خرجت جاریۃ علیہا اواہ، ایک چھوٹی سی بچی جا رہی تھی اور اس کے گلے میں ہار تھا، مدینے میں یہ ہوا، ایک یہودی آیا، فرماہا بحجری، پتھر رکھا اور اس کو سر کچل دیا۔ چھوٹی سی بچی کو یہودی نے کیا کیا؟ سر کچل کر کے مار ڈالا۔ بہا رمقن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچی کو لایا گیا اور تھوڑی سی جان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلان قتلک، اے بچی کیا تم کو فلاں آدمی نے قتل کیا؟ وہ سر اٹھائے، ایک بار، دو بار پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سر اٹھائے، تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو سر جھکائی اور مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور حکم دیا کہ 2 پتھر کے بیچ میں اس کا سر رکھو اور کچل کر کے مارو۔ یہ آج کی بدماشی نہیں ہے، ان کے آج کی بدماشی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہیں گے، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہیں گے، اور آخری وقت ایسا آئے گا کہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر بھی گواہی دے گا، لیکن اس وقت جو جنگ کریں گے وہ خالص مسلمان ہوں گے اور خالص اللہ کے بندے ہوں گے۔ اسی وجہ سے یہودیوں سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان لوگوں کو یہ ان کے چنگل سے، ان کے مکر و فریب سے بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ صحیح ایمان، صحیح اعمال اور صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح طریقہ، یہی راستہ ہے ان سے نجات پانے کا۔ ورنہ اتنی سی چھوٹی جماعت ہے پورے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہ ایک 2 باتیں تھی، دیکھیے اور آگے چلتے ہیں۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان معصوم بچوں کے لیے دعا کریں، نماز پڑھتے وقت اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اور ہم کو چاہیے کہ پکا سچا مسلمان اللہ کا بندہ بنے، تب ہمارے اوپر خیر ہو۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک اصول ہے، یہ اصول اور قاعدہ ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ گناہ کے کام میں کسی کی بات نہیں مانی جائے، یہ اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ گناہ کے کام میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا جانتے ہیں؟ ایک واقعہ ہے بخاری کی حدیث میں، بخاری کی حدیث نمبر 4340 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جنگ کے لیے بھیجا، غزوہ میں بھیجا، ان میں سے ایک آدمی کو امیر بنا دیا، ایک آدمی کو امیر بنا دیا۔ تو امیر کو کسی بات میں غصہ آیا، امیر کو کسی بات میں غصہ آیا، فأوقد النار، اور اس نے آگ جلایا، بھڑکایا، آگ جلانے کے لیے کہا، جمع کیے لکڑیوں کو اور جلا کر کے لوگوں کو کہا کہ ادخلوہا، اس آگ میں تم سب کود جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، یاد رکھیں اس بات کو بہترین سے سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور صحابی ہی میں سے ایک آدمی کو امیر بنا دیا۔ دوسری روایتوں میں ان کا نام عبداللہ بن حذافہ ہے، ان کا نام عبداللہ بن حذافہ ہے۔ گئے اور غصائے، آگ جلوائے اور کہے کہ تم سب کود جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَرَادَ النَّاسُ أَن يَدْخُلُوهَا، لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ بھی کر لیا کہ ہم لوگ آگ میں کود جائیں۔ کیوں بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں کہا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہ ان کے سامنے آیا، اسی وجہ سے وہ ارادہ کر لی کہ آگ میں بھی کود جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ انا قد فررنا منہا، ہم جو اسلام قبول کیے ہیں اسی آگ سے تو بچنے کے لیے، بھاگنے کے لیے کیے، اور یہ کہہ رہے کہ آگ میں کود جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتے رہا، یہ بات ہوتے رہی، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ آگ بجھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو لوگ آگ پر کودنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، کیا کہا لو دخلوہا، اگر تم لوگ اس آگ میں کود جاتے، داخل ہو جاتے، لم یزلوا الی یوم القیامہ، تو اسی آگ میں قیامت تک رہتے، اسی آگ میں قیامت تک رہتے۔ اور جو لوگ نہیں کودنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اچھی باتیں کہی اور اس کے بعد یہ کہا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات ماننا جائز نہیں، ہاں معروف جو نیکی کا کام ہے اس میں بات مانیں۔ اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے یہی ہے۔ قرآن مجید میں ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اف تک نہ کہو، لیکن قرآن مجید ہی میں اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کے لیے کہے تو ان کی بات نہ مانو۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ، بڑا چھوٹا، بھائی چچا، بزرگ، کیا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ معروف میں، اچھے کام میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کسی کی بات مانی جائے گی۔ یہاں ایک بات غور کریں کہ ان صحابہ کرام کو کون بھیجے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے نا، اور تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ یہ امیر ہیں، ان کی بات کو ماننا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہا نا اگر تم داخل ہو جاتے، کود جاتے تو تم قیامت تک آگ ہی میں ہوتے، قیامت تک آگ ہی میں ہوتے۔ اب سوچئے کیا ان صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اس دنیا میں، اس زمین پر بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کوئی ان سے بڑھ کر کے بزرگ ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے ان کی اپنی بات دین نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کتنا بڑا علامہ ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے رہے ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے امیر کی جب بات نہیں مانی جا سکتی ہے، معروف اگر نہیں ہے تو گناہ کا حکم دے رہا ہے، تو دوسرے کی بات کہاں سے مانی جائے گی؟ دوسرے کی بات کہاں سے مانی جائے گی؟ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ غصہ بڑا خطرناک ہے،
غصہ بڑا خطرناک ہے. غصے کی وجہ سے آگ جلوائے اور کودنے کے لیے کہے. غصے کی وجہ سے آگ جلوائے اور کودنے کے لیے کہے. یاد رکھیے, اسی وجہ سے غصہ میں الٹا سیدھا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ غصے میں فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے. غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بندے کو غصہ جب ہو تو اگر کوئی فیصلہ لے کر کے سامنے آئے ہو, ہرگز اس فیصلے کو ابھی نہ کرے جب تک کہ غصہ ختم نہ ہو, ورنہ غصے کے مارے غلط سلط فیصلہ کر دے گا, غلط سلط فیصلہ کر دے گا. اور دوسری بات ہے کہ اگر نیت کتنوں اچھا ہو, اگر نیت کتنوں ہی اچھا ہو, نیت کے اچھے ہونے سے وہ کامیاب نہیں ہو جائے. کیونکہ جو صحابہ کرام آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, کیا ان کی نیت خراب تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے امیر کی بات کو ماننا تھا. ان کی نیت خراب نہیں تھی, یاد رکھیے. لیکن یاد رکھیے, نیت کتنوں اچھا ہو, کام اگر غلط ہے تو وہ نیت بھی خراب ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر سے سنیے, اگر نیت کتنوں اچھی ہو, بہترین نیت ہو, لیکن کام غلط ہے تو نیت اچھا ہو جانے سے وہ کام اچھا نہیں ہو جائے گا, وہ کام اچھا نہیں ہو جائے گا. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے, اگر اخلاص کے ساتھ نیت صحیح کر لیا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ برے کاموں سے بچا ڈالے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. یہ ہو سکتا ہے. آج دیکھیے بہت سارے لوگ مزار میں جاتے ہیں اور ادھر ادھر الٹا سیدھا کام کرتے ہیں. آپ ان کو پوچھیے, بالکل اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے اندر اخلاص میں ایک پیسہ بھی کمزوری نہیں ہوتی, بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو کیا یہ کام صحیح ہو جائے؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت میں ایک بات کہا کہ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آخر میں, کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کسی کی بات مانی نہیں جائے. لیکن ان صوفیوں کو دیکھو, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان صوفیوں کو دیکھو, اپنے پیر اور اپنے بزرگوں کی ہر بات مان لیں. جبکہ آپ سوچیے کہ صحابی سے بڑھ کر کے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا, لیکن ان کو دیکھو کہ اپنے پیر, اپنے شیخ, اپنے بڑے آدمی کی ہر بات چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیوں جانتے ہو, ان لوگوں نے یہ کہا, اصول بنا لیا کہ ہمارے پیر صاحب جو کچھ بھی کہیں ہم کو غلط لگتا ہے لیکن وہ صحیح ہے, ہم کو غلط لگتا ہے لیکن وہ صحیح ہے. اور کیا دلیل دیتے ہیں البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے, ایک قصہ, ایک واقعہ. کہتے ہیں کہ ایک پیر نے اپنے مرید کو کہا کہ آج رات جاؤ گے اور تم اپنے باپ کو قتل کر دینا, اپنے باپ کو قتل کر دینا. گیا آدمی اور کہا کہ تمہارا باپ جو رہے گا تمہاری امی کے ساتھ سویا رہے گا, قتل کر کے آ جائے گا. گیا اور قتل کر دیا, اور خوشی خوشی پیر کی بات کو مان لیا نا, خوشی خوشی آیا اور کہا کہ پیر صاحب میں نے اپنے ابو کو قتل کر دیا. تو پیر صاحب نے کہا کیا سمجھ رہے ہو, تم خوش ہو رہے کہ تمہارے باپ کو تم نے قتل کر دیا؟ تمہارے باپ تو بازار میں ہے, ادھر ادھر ٹہل رہا ہے. وہ جو سویا ہوا تھا وہ تمہاری ماں کا ساتھی تھا, زنا کرنے کے لیے آیا تھا. تو اسی وجہ سے یہ دلیل کیا لیتے ہیں کہ دیکھو پیر صاحب نے کیا کہا, باپ کو قتل کر دینا. اسی وجہ سے پیر صاحب کتنوں غلط بولے لیکن وہ صحیح ہے, ہم کو غلط لگ رہا ہے, ہم کو غلط لگ رہا ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ کو لگ رہا ہے یہ واقعہ سے وہ لوگ استدلال صحیح کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی کمزوری ہے اور کتنی گمراہی. اور بتاتے ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیے کتنا علمی نقطہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو اگر زنا کوئی کر رہا ہے تو قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے, حاکم کو ہے. قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں, حاکم قتل کرے گا. جو 100 آدمی جا کر قتل نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو 100 آدمی جا کر کے ہم کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جا کر کے مار نہیں ڈالیں گے, ہمارے یہ اتھارٹی میں نہیں. ایک حاکم وقت فیصلہ کرتا ہے, یہ حاکم وقت فیصلہ کرتا ہے. دوسری بات امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی گمراہی ہے کہ یہ لوگ قصہ بنا کر کے استدلال. اور تیسری بات کہتے ہیں تم سوچو, زنا کا قتل
زنا کی سزا قتل نہیں ہے، رجم ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ زنا کی جو سزا ہے وہ قتل نہیں ہے، گردن مار دینا نہیں ہے، رجم ہے، پتھر سے مارنا، پتھر سے مار مار کر کے۔ دیکھو کیسے حدیث کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور حدیث کے کیسے الٹا عمل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ غور کرو اس واقعے پر کتنی خرابی ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا زنا کی سزا صرف مرد کو دیا جائے گا یا عورت کو بھی دیا جائے گا؟ اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے باپ کو اپنے باپ سمجھ کر کے قتل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی خرابی ہے کہ حدیث سے ہٹو گے اور الٹے سیدھے لوگوں کی بات کو مانو گے، اسی طرح فتنے میں پڑو گے۔ ایک ایک نہیں، کئی حدیث کا اس میں انکار اور کئی حدیثوں سے نکلنا اور اس سے دور بھاگنا پایا، کیونکہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کی سزا ہوتی ہے، دونوں کی سزا ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے میرے بھائیوں، خیر صرف قرآن و سنت میں، خیر صرف قرآن و سنت میں ہے۔ قرآن و سنت کی کوئی بھی بات خلاف ہو اس میں خیر نہیں، اس میں خیر نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو، اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑیں گے وہیں سے گمراہی پھیلے، جہاں سے سنت سے نکلیں گے وہیں سے گمراہی پھیلے، اور وہیں سے بدعات، خرافات، رسم و رواج، ہر قسم کی چیزیں پھیلتی جائیں گی۔ اسی وجہ سے ہمارا کام فی الوقت یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھتے رہیں زندگی بھر، ایک دن زندگی بھر سیکھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں عمل کرتے رہیں۔ اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ اور بہت ساری باتیں تھیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ جمعہ اس کی وضاحت سنیں گے، بہت بہترین آیت ہے، انشاءاللہ وہ بات آئے گی، بس اس کا ترجمہ ابھی سن لیجئے۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے، 5ویں نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 60 پر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پہنچا دیجیے، آپ پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا تو یاد رکھیے آپ رسالت کی ذمہ داری ادا ہی نہیں کی، آپ رسالت کی ذمہ داری ادا ہی نہیں کیے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے پیغمبر آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے اوپر جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے وہ تمام باتیں آپ پھیلاتے جائیے، لوگوں کو پہنچاتے جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچا دیا ہے، چھپایا نہیں، وہ چیز ہے، وہ چیز ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ وہ چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سیکھیں، تلاش کریں، اور یاد رکھیے یہ چیزیں جو اللہ نے نازل کیا اس کو پھیلاتے جائیں گے تو ہماری حفاظت اللہ کرے گا، چاہے لوگ کیا بھی کریں، کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو اپنے اللہ کے دین کو پھیلاتا رہے گا اس کی بھی حفاظت کرے گا، اور بعد باقی ہدایت دینا اللہ کا۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی تشریح ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مختصر باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور سنت کو پڑھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینے، اسی کے مطابق زندگی پار کرنے اور اسی پر مر جانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی مسلمان معصوم بچے، بوڑھے، نوجوان مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باطل کے مکر و فریب، یہود اور نصارہ کے مکر و فریب سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما لے۔